میں نارین ہوں اور آج پہلی بار اپنی کہانی سچ کہنے جا رہی ہوں۔ کہانی جسے لوگ سکینڈل کہتے ہیں مگر میرے لیے وہ ایک زخم ہے جو کبھی بھرتا نہیں۔ میرے باپ کا نام عارف تھا، ایک درزی۔ سارا دن سلائی مشین کے ساتھ اور رات کو اللہ کے ساتھ۔ ماں کمزور تھی مگر دعا سے بھرپور۔ میں ان دونوں کے خوابوں کا واحد ٹکڑا تھی اور شاید اسی لیے قسمت نے مجھے آزمایا سب سے زیادہ۔ میری زندگی کی پہلی لغزش تب ہوئی جب میں نے شہر کے اس اسکول میں قدم رکھا جہاں لفظ عزت مذاق تھا۔ میں ایک معمولی لڑکی تھی مگر خواب اونچے تھے۔ پڑھائی میں اچھی، دل میں کچھ بننے کی خواہش، شاید یہی میری پہلی غلطی تھی۔ وہ دن یاد ہے جب پہلی بار وہ میری کلاس میں آیا۔ نام تھا احمد رفیع۔ چہرے پر اعتماد، باتوں میں نرمی اور انداز میں وہ زہر جو محبت کے رنگ میں چھپا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ میرا امتحان بن جائے گا۔ شروع میں سب عام تھا، ایک عام سی بات چیت، ایک معمولی مسکراہٹ، پھر وہ روز میرے قریب آنے لگا، کتابیں اٹھانا، مشورے دینا، اور ایک دن اس نے کہا، نرین، تم دوسروں جیسی نہیں ہو، تم میں ایک روشنی ہے۔ میں ہنس دی، مگر اندر کہیں دل نے پہلی بار دھڑکنا محسوس کیا۔ شاید ہر لڑکی کے دل میں ایسی نادان خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کی خاموشی کو سمجھے۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہی شخص ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ میرے خوابوں میں اور پھر میری ہر سوچ میں گھل گیا۔ میں نے ماں سے کہا، امی کوئی ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ امی نے صرف اتنا کہا، بیٹی اچھا لگنے اور بھروسہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ فرق سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ میں صرف وہ نرین تھی جو محبت کو عبادت سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، میری کمپنی میں جاب آ گئی ہے، تم بھی آ جاؤ، ہم ساتھ کام کریں گے، ساتھ بڑھیں گے۔ میں نے ماں کو بتایا۔ امی نے کہا، اکیلی لڑکی کے لیے دفتر آسان جگہ نہیں ہوتی بیٹا، سنبھل کر جانا۔ لیکن میں اس کی باتوں کے سحر میں تھی۔ میں گئی۔ دفتر کیا تھا؟ ایک جال تھا جہاں لفظ اعتماد صرف شکار کے لیے ڈالا گیا دانہ تھا۔ پہلے ہفتے سب عام لگا، پھر آہستہ آہستہ نگاہیں بدلنے لگی، الفاظ کی نرمی میں اشارے چھپنے لگے۔ میں سمجھتی رہی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر ایک دن وہ وہم حقیقت بن گیا۔ ایک شام سب لوگ جا چکے تھے۔ دفتر کی لائٹ مدھم تھی۔ احمد آیا اور کہا، نرین ذرا ایک فائل دیکھ لو، کل کی پریزنٹیشن کے لیے ضروری ہے۔ میں نے فائل کھولی مگر اس میں فائل نہیں تھی، صرف ایک تصویری یادگار، اور اس لمحے کے بعد میری دنیا خاموش ہو گئی۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز جیسے کسی نے چرا لی تھی۔ دروازہ بند تھا، دل ٹوٹ چکا تھا، اور محبت وہ مر چکی تھی۔ اب میں صرف ایک نام رہ گئی تھی، نرین، وہ لڑکی جس نے نہ کہا لیکن سنی نہیں گئی۔ اگلی صبح سورج نکلا تو مجھے لگا جیسے روشنی مجھ سے نفرت کر رہی ہو۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، دل خالی، اور جسم جیسے کسی نے نوچ کر رکھ دیا ہو۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ امی دروازے پر آئیں۔ بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ میں نے چادر منہ پر ڈال لی اور کہا، بس سردی لگ گئی ہے امی۔ کاش وہ سمجھ جاتی کہ میری سردی اندر سے ہے، روح کی۔ اگلے دن دفتر نہیں گئی۔ پھر تیسرے دن احمد کا میسج آیا، جو ہوا بھول جاؤ، سب نارمل رکھو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے صرف اتنا لکھا کہ میں پولیس جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا، اگر پولیس گئی تو تیری ویڈیوز وائرل کر دوں گا۔ میرا دم گھٹ گیا، میری سانسیں، میری عزت، سب اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ میں نے خود کو ایک زندہ لاش محسوس کیا۔ امی کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا اگر کبھی دل بہت بھر جائے نا تو اللہ سے بات کر لینا، لوگوں سے نہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے بلکہ اس احساس کے تھے کہ اب میں وہ نرین نہیں رہی جو کبھی روشنی کی امید رکھتی تھی۔ احمد کے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو گیا مگر اس کے سائے میرے پیچھے رہ گئے۔ گلیوں میں چلتی تھی تو لگتا لوگ میرا راز جانتے ہیں۔ دفتر چھوڑ دیا مگر شہر میرے لیے چھوٹا پڑ گیا۔ پھر ایک رات امی نے مجھے سوتے میں دیکھا۔ میں ہچکیوں کے ساتھ چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو احمد۔ امی جاگ گئیں، میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور بس رو پڑی۔ اگلی صبح وہ بیمار پڑ گئیں۔ 3 دن بعد وہ چلی گئیں اور میں اکیلی رہ گئی، صرف ایک سوال کے ساتھ، آخر کب تک ایک عورت کو خاموشی میں سزا ملتی رہے گی؟ امی کے جانے کے بعد میرا دل جیسے پتھر بن گیا۔ میں نے رونا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا۔
اب آنسو نہیں نکلتے تھے، صرف ایک خاموش آگ تھی جو سینے میں دہک رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، لوگ آتے، تعزیت کرتے اور چلے جاتے، مگر احمد ایک بار بھی نہیں آیا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں مر جاؤں گی، یا پھر وہ۔ ایک دن میں بازار گئی، راستے میں ایک اخبار کے سٹال پر رکی، سامنے ہی صفحہ تھا، مقامی کمپنی کے نوجوان بزنس مین کو حکومت کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا۔ نیچے تصویر تھی، احمد رفیع کی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ جس نے میری دنیا اجاڑ دی، آج وہ عزت کے مینار پر کھڑا تھا۔ میں نے اخبار موڑ کر بیگ میں رکھ لیا۔ گھر پہنچی تو دل میں عجیب سی بے قراری تھی۔ میں نے پہلی بار اونچی آواز میں کہا، اللہ، اگر انصاف تیرا ہے تو اب میرا حساب تو لے لے۔ اگلے دن میں نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا، چہرے پر نقاب، آنکھوں میں عزم۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اب میں اپنی کہانی کی کمزور کردار نہیں رہوں گی۔ میں نے احمد کی کمپنی کے خلاف خاموشی سے ثبوت جمع کرنے شروع کیے، پرانے میسج، واٹس ایپ چیٹس اور وہ ویڈیوز جو اس نے دھمکی کے لیے رکھی تھیں، سب کچھ۔ میں نے ایک USB میں وہ سب محفوظ کر لیا۔ پھر ایک نام ذہن میں آیا، ایڈوکیٹ ہارون ملک۔ امی کہا کرتی تھیں، اگر حق کے لیے لڑنا ہو تو کسی ایماندار آدمی کو ڈھونڈ لینا۔ میں نے اسے فون کیا۔ آواز کی دوسری طرف ایک ٹھہراؤ تھا، بیٹا، اگر تم سچ پر ہو تو ڈرنا مت۔ میں نے کہا، ڈر تو بہت ہے سر، مگر اب خاموشی اور نہیں جھیل سکتی۔ ہارون ملک نے کہا، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں ایک خاموش جنگ۔ اور یوں میں نرین سے مدعیہ نرین عارف بن گئی، ایک ایسی عورت جس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا سوائے سچ کے۔ پہلی بار جب عدالت کے دروازے پر قدم رکھا تو دل کانپ رہا تھا۔ لوگوں کی نظریں میرے وجود کو چھید رہی تھیں، کچھ ترس کھا رہے تھے، کچھ طنز کر رہے تھے، اور کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی جرم ثابت کرنے آئی ہوں، بھکتنے نہیں۔ ہارون ملک نے آہستہ سے کہا، بیٹا، سچ بولنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی پہلا وار ہے اس نظام پر جو عورت کی خاموشی سے جیتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ پہلا دن گواہی کا۔ جج نے میرا نام پکارا، نرین عارف۔ میں اٹھی اور ایک گہری سانس لی۔ میرے سامنے احمد بیٹھا تھا، سفید شرٹ، سنجیدہ چہرہ، مگر آنکھوں میں وہی زہر۔ وکیل صفائی نے مجھ سے پہلا سوال کیا، مس نرین، آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ خود آپ نے جمع کیے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ مسکرایا، تو مطلب آپ کے پاس وقت بھی تھا، نیت بھی، شاید انتقام کی۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز میں لرزش نہیں تھی۔ میں نے کہا، اگر کسی عورت سے اس کی عزت چھینی جائے تو وہ انتقام نہیں، انصاف مانگتی ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ احمد میں نظریں جھکا لیں۔ شاید لمحہ بھر کو اسے بھی احساس ہوا کہ میں وہ نرین نہیں جو کبھی اس کے جال میں پھنسی تھی۔ میں اب ایک عورت تھی جو اپنے درد کو ثبوت بنا چکی تھی۔ کچھ دن بعد مقدمے کی خبریں میڈیا تک پہنچ گئیں۔ چینلز پر بحثیں، سوشل میڈیا پر رائے۔ کچھ نے میرا ساتھ دیا، کچھ نے میرا ماضی کریدنا شروع کر دیا۔ وہ خود کیوں گئی تھی اس کے دفتر؟ عورتیں خود موقع دیتی ہیں، پھر الزام لگا دیتی ہیں۔ میں ان سب کو پڑھتی، سنتی اور خاموش رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی جب عورت سچ بولتی ہے، دنیا اس کے کردار کا مقدمہ چلاتی ہے۔ رات کو ہارون ملک کا پیغام آیا، حوصلہ رکھو، کیس مضبوط ہے لیکن آگے بہت گہرا دلدل ہے۔ میں نے جواب دیا، سر، میں پہلے ہی دلدل میں دفن ہو چکی ہوں، اب صرف نکلنے کی کوشش ہے۔ جیسے جیسے کیس آگے بڑھا، احمد کے تعلقات کھل کر سامنے آنے لگے۔ پولیس، صحافی، یہاں تک کہ عدالت کے چپراسی تک، سب اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ ایک دن میں عدالت پہنچی تو اخبار کی سرخی میرے چہرے پر چابک بن کر لگی۔ نرین کیس میں نئے موڑ، متاثرہ لڑکی کے کردار پر سوالات، میری تصویریں، میرے پرانے فیس بک پوسٹس، سب کچھ ٹی وی پر چل رہا تھا۔ لوگ ہنس رہے تھے، یہی تو ہوتی ہے نا آج کل کی لڑکیاں، آزاد خیال، پھر الزام بھی دوسروں پر۔ میں گھر آئی تو محلے کی عورتیں دروازے کے پاس بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، بیچاری نہیں، چالاک ہے، میڈیا کو کھیلنا آ گیا ہے اسے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور چادر اوڑھ لی۔ دل چاہا چیخوں،
مگر آواز اندر ہی دم توڑ گئی۔ اسی رات ہارون ملک آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ نرین، انہوں نے تمہارے فون سے کچھ پرانے میسیجز نکالے ہیں۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا احمد سے تعلق رضامندی سے تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، وہ تعلق محبت تھا، گناہ نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ ہارون نے سر جھکا کر کہا، میں جانتا ہوں، مگر عدالت لفظوں سے نہیں کاغذوں سے فیصلہ دیتی ہے۔ اگلے دن احمد کے وکیل نے عدالت میں وہ میسیجز پیش کیے۔ دیکھیے جج صاحب، لڑکی خود اسے محبت کہہ رہی ہے۔ عدالت میں قہقہے گونج اٹھے۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں میں نے محبت کی تھی، مگر اس نے اس محبت کو بازار کی چیز بنا دیا۔ جج نے فیصلہ مؤخر کر دیا، مگر اس دن میں نے محسوس کیا کہ انصاف کی کرسی پر بھی کبھی کبھی انصاف نہیں بیٹھا ہوتا۔ گھر آ کر میں نے ماں کی تصویر اٹھائی۔ امی، اگر میں ہار گئی نا تو تم ناراض مت ہونا، میں نے کوشش کی تھی۔ چپ چاپ راشنی بند کی اور دل ہی دل میں کہا، اب یا تو یہ دنیا بدلے گی یا میں خود کو بدل دوں گی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی آواز تھی اور دل میں وہ سوال، کیا میں واقعی ہار گئی ہوں؟ پھر خیال آیا، نہیں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی میرے پاس وہ ایک چیز باقی ہے جسے وہ چھین نہیں سکا، میرا سچ۔ میں نے USB نکالی۔ اس میں وہ ویڈیوز تھیں جو احمد نے بلیک میل کے لیے رکھی تھیں۔ میں نے ہارون ملک کو کال کی۔ سر، میں چاہتی ہوں یہ سب عوام کے سامنے آئے۔ وہ رک گیا۔ یہ خطرناک ہوگا نرین، اگر تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو؟ میں نے کہا، سر مجھے بدنامی سے نہیں، خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ اگلی صبح میں نے ایک نئی جنگ چھیڑ دی۔ میں نے ایک آزاد صحافی کو وہ ویڈیوز بھیج دیں، ساتھ ایک خط، یہ صرف میری کہانی نہیں، ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جسے بولنے نہیں دیا گیا۔ شام تک پورا شہر ہل چکا تھا۔ ٹی وی، سوشل میڈیا، ہر جگہ صرف ایک نام، نرین۔ کچھ لوگ میرا حوصلہ بڑھا رہے تھے، کچھ مجھے گالیاں دے رہے تھے، اور احمد، وہ روح پوش ہو گیا تھا۔ رات کو فون آیا، نرین تمہیں اندازہ نہیں تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے پہچان لیا، احمد تھا۔ میں نے وہ کیا ہے جو تمہیں سزا دلوائے گا۔ وہ ہنسا، یہ ملک تیرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنا، قانون میرے گھر میں بیٹھا ہے۔ میں نے جواب دیا، پھر میں اس قانون کو تیرے دروازے تک لے جاؤں گی، چاہے خود جل کیوں نہ جاؤں۔ اگلے دن پولیس نے احمد کو گرفتار کر لیا، مگر اس کے اثر و رسوخ نے سب بدل دیا۔ 2 دن بعد وہ ضمانت پر آزاد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، دیکھا سب ڈرامہ تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نئی خاموشی اوڑھ لی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ میں نے اپنے آنسو سکھا لیے تھے۔ اب میرا چہرہ وہ نہیں رہا جو کبھی خوف سے کانپتا تھا۔ اب میں ایک تماشا نہیں، ایک ثبوت تھی، زندہ، بولتی ہوئی اور زخموں سے بھری ہوئی سچائی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی۔ کالج، بازار، دوست سب مجھ سے دور ہو گئے، لیکن مجھے اب لوگوں کی نہیں، اپنے اندر کی آواز کی پرواہ تھی۔ میں نے لکھنا شروع کیا، پہلے اپنے لیے، پھر ان کے لیے جن کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میری کہانی جب آن لائن آئی تو جیسے خاموش طوفان چل پڑا۔ عورتیں اپنے راز کھولنے لگیں۔ کوئی کہہ رہی تھی، مجھے بھی نرین نے ہمت دی۔ کوئی کہہ رہی تھی، میں اب چھپوں گی نہیں۔ ایک دن مجھے ایک چٹھی ملی، ایک گاؤں کی لڑکی نے لکھی تھی، نرین باجی، میں بھی بولنا چاہتی ہوں، مگر میرے باپ کہتے ہیں عزت خاموشی میں ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، بیٹی عزت بولنے میں ہے، خاموش رہنے میں صرف قبر ہے۔ اسی دن فیصلہ کر لیا، میں اپنی کہانی پر فلم بناؤں گی۔ نام رکھا آواز۔ میں چاہتی تھی دنیا سمجھے کہ ایک عورت کی چپ کتنی چیخیں دبا دیتی ہے۔ پھر احمد نے دوبارہ وار کیا، میرے سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز ڈالیں، میری تصویریں توڑ مروڑ کے پھیلائیں۔ لوگ پھر ہنسنے لگے، دیکھو یہ وہی ہے جو عزت کا سبق دیتی تھی۔ میں نے وہ سب دیکھا اور پہلی بار دل میں کوئی درد نہیں اٹھا، بس ایک اطمینان تھا کہ وہ جھوٹ پر اتر آیا اور میں سچ پر قائم ہوں۔ میں نے عدالت کے دروازے دوبارہ کھولے۔ اس بار میرے ساتھ وہ درجنوں لڑکیاں تھیں جو میری جیسی تھیں، خاموش مگر زندہ۔ ہم نے اپنے کیسز ایک ساتھ دائر کیے، نام رکھا آواز بنو مہم۔ اس بار میں اکیلی نہیں تھی، میرے لفظ میرا ہتھیار بن چکے تھے، اور میں نے سیکھ لیا تھا، خوف کی دیوار گرتی نہیں، بولنے سے ٹوٹتی ہے۔ کمرہ عدالت ایک میدان بن چکا تھا۔ ایک طرف احمد کے وکیل، دوسری طرف میں اور وہ لڑکیاں جن کے چہروں پر خوف نہیں، ایمان لکھا تھا۔
ہم نے اپنی چادریں سر پر رکھی تھیں مگر زبانوں پر قفل نہیں۔ جج نے پہلا سوال کیا، تم سب کیوں اب بول رہی ہو؟ اتنے سال خاموش کیوں رہیں؟ میں نے آہستہ کہا، ہم خاموش نہیں تھیں، ہمیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں پانی نہیں آنے دیا کیونکہ اب میرا ہر آنسو ثبوت بن چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب میڈیا نے عدالت کے باہر مائک میرے سامنے رکھا۔ ایک رپورٹر نے پوچھا، نرین، تمہیں لگتا ہے انصاف مل جائے گا؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انصاف ملے یا نہ ملے مگر سچ اب چھپ نہیں سکتا۔ احمد کے لوگ مجھے دھمکیاں دیتے، واپس لے لو کیس ورنہ پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا، میں پچھتانے سے نکل چکی ہوں، اب لڑنے کی باری ہے۔ دن گزرتے گئے، سماعتیں چلتی رہیں۔ پھر ایک دن عدالت کے دروازے پر وہ گاؤں کی لڑکی کھڑی تھی جس نے مجھے خط لکھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، باجی، میں بھی بیان دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اب تو تم میری آواز ہو۔ جب اس نے بیان دیا تو عدالت کے فرش تک لرز گئے۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار خوف نظر آیا۔ وہ بول نہیں سکا۔ جج نے کارروائی ملتوی کی مگر میں جان گئی کچھ بدل چکا ہے۔ اب وہ دن قریب ہے جب ظلم کو جواب ملے گا۔ رات کو میں چھت پر بیٹھی تھی، ہوا چل رہی تھی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا ہے۔ اگر یہ لڑائی تیرے راستے کی ہے تو مجھے ہارنے نہ دینا۔ دل میں ایک سکون سا اتر آیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اب وقت تیرا ہے نرین۔ عدالت کا دن آ گیا۔ میں نے سفید شال اوڑھی، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ میرے ساتھ وہ سب لڑکیاں تھیں جن کے بیانات نے شہر کو ہلا دیا تھا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، گویا کہ ایک زنجیر بن گئی ہو، خوف کے خلاف، خاموشی کے خلاف۔ جج نے فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، لفظ لفظ جیسے خنجر بن کر اتر رہے تھے۔ پہلا جملہ ہی کافی تھا، ثبوتوں، گواہیوں اور ریکارڈ کے مطابق ملزم احمد خان قصوروار پایا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، ساری دنیا کی آوازیں جیسے دور چلی گئیں، صرف ایک جملہ سنائی دیا، تم جیت گئی نارین۔ عدالت کے باہر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ، یہ جیت صرف میری نہیں، ان سب کی ہے جو بولنے سے ڈرتی رہیں۔ احمد کو پولیس لے گئی مگر میرے اندر سکون نہیں تھا۔ یہ انصاف کا اختتام نہیں، آغاز تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کل کوئی اور نارین ہوگی اور اسے پھر وہی دیواریں ملیں گی۔ اسی رات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی، کیمرہ نہیں، بس آواز۔ میں نے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے تم اکیلی ہو تو سنو، میں بھی وہی تھی، مگر جب میں بولی تو ہزاروں آوازیں میرے ساتھ ہو گئیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ اگلے دن وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ میڈیا نے کہا، نارین انصاف کی علامت بن گئی ہے، مگر میں نے خود کو کوئی ہیرو نہیں سمجھا۔ میں تو صرف وہ لڑکی تھی جس نے آخر کار ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ رات کو ماں میرے کمرے میں آئیں، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، آج مجھے فخر ہے، تو نے صرف اپنا نہیں، سب کا بوجھ ہلکا کیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے، امی، میں نے وہی کیا جو آپ نے بچپن میں سکھایا تھا، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، اور پہلی بار میرے گھر کی دیواروں پر خاموشی نہیں، امن کی سانسیں تھیں۔ میری زندگی جیسے کسی نئے صفحے پر آ گئی تھی۔ احمد کے جیل جانے کے بعد لوگ اب مجھے مختلف نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کچھ عزت سے، کچھ رشک سے، اور کچھ ابھی بھی خوف کے ساتھ، جیسے میں کوئی خطرناک سچ بن گئی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہنا۔ میں نے ایک چھوٹی سی NGO قائم کی، نام رکھا آواز نرین۔ اس کا مقصد تھا ہر اس عورت کو سہارا دینا جو ظلم سہ کر بھی زندہ ہے مگر بولنے سے ڈرتی ہے۔ پہلے دن صرف 3 لڑکیاں آئیں، سب چپ تھیں، نظریں جھکائے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، یہ جگہ تمہارے بولنے کے لیے ہے، رونے کے لیے نہیں۔ ہم اب وہ آنسو نہیں بہائیں گے جن سے دشمن کو طاقت ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی۔ گاؤں، شہر، یونیورسٹی، ہر جگہ سے عورتیں آنے لگیں۔ کسی کے ہاتھوں پر تشدد کے نشان تھے، کسی کے دل پر داغ۔ میں نے سب کو ایک ہی پیغام دیا، اپنی کہانی چھپانا گناہ نہیں، لیکن ظلم سہنا خاموشی میں
سب سے بڑا جرم ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، بولی، بیٹی میں 60 سال کی ہوں مگر آج ہمت کر کے آئی ہوں، ساری عمر برداشت کیا، اب بولنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے، اماں تم دیر سے نہیں صحیح وقت پر بولی ہو۔ میڈیا پھر میرے پیچھے تھا، انٹرویوز، تصویریں، تعریفیں، مگر میں جانتی تھی یہ سب عارضی ہیں۔ اصل جیت وہ تھی جو ان عورتوں کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی، خوف کے بجائے روشنی۔ ایک رات میں چھت پر کھڑی تھی، چاند پورا تھا جیسے زخموں پر مرہم۔ میں نے خود سے کہا، نرین تم وہی ہو جو کبھی روتی تھی، مگر آج تم وہی آنسو دوسروں کے حوصلے میں بدل چکی ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ اگر یہ میری کہانی ہے تو اسے کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ جب تک زمین پر ایک بھی نرین باقی ہے یہ آواز چلتی رہے گی۔ وقت گزرتا گیا مگر میری راہیں اب سیدھی نہیں بلند ہو چکی تھیں۔ آواز نرین اب ایک نام نہیں رہا تھا، یہ ایک لہر بنتا جا رہا تھا جو پورے ملک میں پھیل رہی تھی۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، لڑکیاں، عورتیں، بیٹیاں، مائیں سب اپنی کہانیاں لکھنے لگی تھیں۔ ٹی وی پر ایک شو میں جب مجھ سے پوچھا گیا، نرین تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہاری یہ مہم طاقتور لوگوں کے خلاف جا رہی ہے؟ تو میں نے مسکرا کر کہا، ڈر اب میرا رہنے گیا، اب وہ ان کا ہے جنہوں نے ہمیں دبایا تھا۔ ایک دن لاہور یونیورسٹی سے کال آئی، انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم آؤ، طالبات کو حوصلہ دو، انہیں بتاؤ کہ آواز کیسے اٹھانی ہے۔ میں گئی، اسٹیج پر کھڑی ہوئی تو سامنے ہزاروں چہرے تھے، کچھ خوفزدہ، کچھ پرعزم، کچھ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، میں کوئی سپر ہیرو نہیں ہوں، میں تم جیسی ایک لڑکی تھی جس نے سوچا کہ چپ رہنا موت ہے۔ اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو احساس ہوا میری آواز صرف میری نہیں، ہم سب کی ہے۔ تالیاں بجنے لگیں، کئی لڑکیاں رو رہی تھیں۔ ایک نے آ کر کہا، نرین میں بھی اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، کیا تم مدد کرو گی؟ میں نے کہا، یہی تو میری جیت ہے۔ دنیا بدلنے لگی تھی۔ میری کہانی اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی تھی۔ انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، حتیٰ کہ یورپ سے بھی پیغامات آنے لگے۔ نرین تم نے ہمیں ہمت دی ہے، ہم بھی بولنا چاہتے ہیں۔ مجھے اقوام متحدہ کی طرف سے دعوت ملی کہ خواتین کے عالمی دن پر ہمیں تمہاری کہانی سنانی ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، کبھی میں عدالت کے دروازے پر روئی تھی اور آج میں وہی سچ عالمی سٹیج پر لے جا رہی تھی۔ نیو یارک کا ہال بھرا ہوا تھا، میری سانسیں تیز تھیں مگر قدم مضبوط۔ جب میں نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا نام نرین ہے، میں ایک ایسی زمین سے آئی ہوں جہاں خاموشی کو عزت سمجھا جاتا ہے، مگر میں نے سیکھا کہ خاموشی عزت نہیں، قبر ہے۔ پورا ہال خاموش ہو گیا، پھر تالیاں بجنے لگیں۔ کچھ عورتیں کھڑی ہو کر رو رہی تھیں اور میں نے محسوس کیا یہ میری نہیں، ہم سب کی فتح تھی۔ کانفرنس کے بعد ایک صحافی نے پوچھا، نرین تم نے کیسے سب برداشت کیا؟ میں نے کہا، جب تم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتی ہو تو تمہیں برداشت نہیں کرنا پڑتا، خدا خود تمہیں تھام لیتا ہے۔ پاکستان واپس آئی تو ایئرپورٹ پر درجنوں لڑکیاں موجود تھیں، ہاتھوں میں پھول اور بینرز، ہم سب نر ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ میں نے جو درد سہا اگر وہ ان کے حوصلے میں بدل گیا تو میں کامیاب ہوں۔ اسی شام میں نے اپنے دفتر کی دیوار پر ایک فریم لگایا، اس میں کوئی انعام یا سرٹیفکیٹ نہیں، صرف وہ خط تھا جو اس گاؤں کی لڑکی نے مجھے بھیجا تھا۔ نرین باجی آپ کی وجہ سے میں بھی بولی۔ میں نے وہ خط چھو کر کہا، یہ میرا تمغہ ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد واضح تھا، دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی ظلم چھپا ہے وہاں نرین کی آواز پہنچنی چاہیے۔ روشنی جتنی پھیلتی ہے اندھیرا اتنا ہی گہرا ہو جاتا ہے۔ میری تحریک اب امید کی علامت تھی، مگر کچھ طاقتور لوگ اس سے خائف تھے۔ ایک صبح دفتر پہنچتے ہی میں نے دیکھا دروازے پر کالے رنگ سے لکھا تھا، چپ رہنا سیکھو نرین۔ میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں گھبرا گئیں، باجی یہ خطرہ ہے، پولیس کو اطلاع دیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، خطرہ؟ نہیں بیٹی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سچ کسی کو چبھ رہا ہے۔ اسی دن میرا فون بجا، نام سامنے آیا، احمد کا بھائی۔ میں نے کال کاٹی مگر پیغام آ گیا، یہ کھیل بند کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ رات دیر تک جاگتی رہی، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور دل میں ایک پرانی دھڑکن جاگ گئی۔
میں نے اپنے رب سے کہا، یا اللہ، میں پھر سے ڈرنا نہیں چاہتی، تو ہی میرا محافظ ہے، میرا سہارا ہے۔ اگلے دن میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ملا، کسی نے پتھر پھینکا تھا، ساتھ ایک چٹھی، یہ آخری وارننگ ہے۔ میں خاموش رہی، مگر میرے اندر ایک آگ جلنے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلا قدم خوف کے بغیر اٹھاؤں گی۔ میں نے پریس کانفرنس بلائی، سب کے کیمروں کے سامنے کھڑی ہو کر کہا کہ اگر سچ بولنا جرم ہے تو میں بار بار یہ جرم کروں گی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جو سچ کے خلاف ہے وہ خود اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ میری آواز ٹی وی پر گونجی اور ایک لمحے کے لیے ملک بھر میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگوں نے تالی بجائی، کچھ نے گالیاں دی، لیکن میں جانتی تھی سچ کا راستہ ہمیشہ تنہا ہوتا ہے مگر روشن۔ اس رات آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی اور دل میں ایک احساس اترا، یہ لڑائی میری نہیں، یہ نسلوں کی ہے۔ میں اگر رک گئی تو اندھیرا جیت جائے گا۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، خوف اب میرا ساتھی نہیں، ایمان ہے۔ وہ دن عام سا تھا، مگر ہوا میں کچھ عجیب سا وزن تھا۔ میں دفتر سے نکل رہی تھی، ہاتھ میں فائل تھی، سامنے وہی گلی، وہی پرانا راستہ، مگر قدم بھاری لگ رہے تھے۔ بس چند لمحوں کی بات تھی، ایک موٹر سائیکل قریب آئی اور اچانک گولیوں کی آواز گونجی۔ وقت رک گیا، زمین ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، اور میں نے محسوس کیا کچھ گرم سا میرے جسم سے بہہ رہا ہے، خون۔ لوگ چیخنے لگے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑا، کسی نے پانی مانگا۔ میں بس آسمان کی طرف دیکھتی رہی، بادلوں کے پیچھے روشنی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر میرا وقت آ گیا ہے تو میری آواز زندہ رکھنا۔ ہسپتال میں جب ہوش آیا تو ارد گرد سفید دیواریں تھیں۔ ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی، بیٹی، یہ لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے، چھوڑ دے سب کچھ۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، امی، میں مرنے سے نہیں ڈرتی، اس آواز کے مرنے سے ڈرتی ہوں جو میں نے لاکھوں کو دی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ معجزہ ہوا ہے، گولی دل کے پاس سے گزر گئی مگر جان بچ گئی۔ میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کیں اور شکر ادا کیا، اللہ تو نے بچایا، اب میں رکوں گی نہیں۔ میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ نرین پر قاتلانہ حملہ، مگر وہ زندہ ہے۔ پورا ملک لرز گیا، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہم سب نرین ہیں کہ نعرے لگنے لگے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری جنگ اکیلی نہیں رہی، یہ اب قوم کا شعور بن چکی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی میں نے اپنے کارکنوں سے کہا، ڈرو مت، یہ گولی میرے جسم میں لگی ہے، لیکن اس کا زخم ان کے ضمیر پر ہمیشہ تازہ رہے گا۔ رات کو کھڑکی سے چاند نظر آیا، میں نے سرگوشی کی، یا اللہ، اگر تو نے ایک بار زندگی دی ہے تو اسے اب تیرا پیغام بننے دو۔ میں دوبارہ اٹھوں گی، پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ سچی۔ اور اس لمحے میں نے خود سے وعدہ کیا، اب میں صرف نرین نہیں، ایک صدائے حق ہوں۔ میں ہسپتال سے نکلی تو دنیا بدل چکی تھی۔ میری سانسوں میں ابھی کمزوری تھی، مگر دل میں وہی آگ جل رہی تھی۔ لوگ راستے میں رک کر مجھے دیکھتے، کچھ دعائیں دیتے، کچھ نظریں جھکائے خاموش گزر جاتے۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ سچ کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ آواز نرین کے دفتر کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جب میں پہنچی تو نعرے گونجنے لگے، ہم سب نرین ہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا اور آہستہ کہا، اگر یہ جنگ میرے خون سے شروع ہوئی تھی تو اب یہ تمہارے حوصلے سے چلے گی۔ میری بات کے بعد فضا میں ایک عجب سی طاقت پھیل گئی۔ عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، سب ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، ظلم کے خلاف آواز، نرین کے ساتھ آواز۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے صحافی آئے۔ کسی نے پوچھا، نرین، تمہارے دل میں اب خوف نہیں؟ میں نے جواب دیا، خوف؟ وہ تو اس دن مر گیا جب میں نے سچ بولنا سیکھا۔ پھر اقوام متحدہ نے مجھے ایک بار پھر بلایا، مگر اس بار بطور گلوبل پیس ایمبیسڈر۔ میں نے وہ خطاب تیار کیا جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکلا۔ میں کسی قوم، مذہب یا طبقے کی نمائندہ نہیں ہوں، میں ان سب کی آواز ہوں جنہیں خاموش رکھا گیا۔ میں نرین نہیں، میں انصاف کی ضرورت ہوں۔ میرا خطاب پوری دنیا میں نشر ہوا، سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ بن گیا، #We are نرین۔ اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرا درد اب کسی سرحد کا قیدی نہیں،
واپس آ کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے۔ امی، آپ نے مجھے دعا دی تھی، اللہ نے اسے مشن بنا دیا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹی، اب تم میری نہیں، اس دنیا کی بیٹی ہے۔ رات کو چھت پر کھڑی میں نے چاند کو دیکھا۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، جیسے پروردگار نے کہہ دیا ہو، اب تیری کہانی زندہ رہے گی جب تک کوئی نرین بولتی رہے گی۔ میں نے دل میں کہا، اور وہ بولتی رہے گی، ہر صدی میں، ہر زمین پر۔ وقت گزرتا گیا، مگر نرین کی تحریک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سڑکوں پر بینرز لگے تھے، نرین قانون چاہیے، انصاف سب کے لیے۔ یونیورسٹیوں میں لیکچرز ہونے لگے، عدالتوں میں نئے مسودے تیار ہونے لگے۔ جس ملک میں پہلے عورتوں کو آواز اٹھانے پر شرم دلائی جاتی تھی، وہاں اب فخر سے کہا جاتا، ہم سب نرین کے سپاہی ہیں۔ ایک دن حکومت نے باضابطہ طور پر بلایا۔ وزیر اعظم کی میز کے سامنے میں خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، نرین، تم نے ہمیں وہ دکھایا جو ہم برسوں سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نیا قانون بنانے جا رہے ہیں تمہارے نام سے، نرین ایکٹ، جس کے تحت کسی بھی ظلم یا بدسلوکی کے خلاف فوری انصاف، کھلی تحقیقات اور متاثرہ کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری جدوجہد نے شکل اختیار کی، ایک شخص سے بڑھ کر ایک نظام بن گئی۔ میں نے آہستہ کہا، یہ قانون میرے لیے نہیں، ان سب کے لیے ہو جو اب بھی چھپ کر روتے ہیں۔ میری آواز ان کے لیے زندہ رہے۔ قانون پاس ہوا۔ اس دن پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مساجد، گرجے، مندر، ہر جگہ دعا ہوئی۔ میری ماں نے گھر میں قرآن کھولا اور کہا، دیکھ بیٹی، انصاف اب کتابوں میں نہیں، زمین پر اتر آیا ہے۔ میں بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہوا میں شور نہیں، سکون تھا۔ درخت جیسے سرگوشی کر رہے تھے، تم جیت گئے نرین، مگر یاد رکھ، سچ کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف اگلی نسل کے سپرد ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ڈائری کھولی اور آخری صفحے پر لکھا، میں اب بھی بولوں گی جب کوئی نہ بولے گا، میں اب بھی لڑوں گی جب سب تھک جائیں گے، میں اب بھی نرین ہوں، ہر زمانے، ہر دیر میں۔ چاندنی میں قلم رکتا نہیں، کیونکہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے۔ برسوں گزر گئے، وقت نے میرے چہرے پر لکیریں ڈال دیں، مگر میری آنکھوں میں وہی روشنی باقی ہے، وہی جو انصاف کے لمحے میں پیدا ہوئی تھی۔ میں اب شہر کے ایک پرانے گھر میں رہتی ہوں۔ کتب، تصویریں اور یادیں میری تنہائی کے ساتھی ہیں۔ ہر روز میں اپنی پرانی ڈائری کھولتی ہوں، وہی جس میں نے پہلی بار لکھا تھا، میں اب بھی بولوں گی۔ آج میری عمر 50 کے قریب ہے۔ میری آواز اب ویسی بلند نہیں، مگر میرے الفاظ اڑان نہیں بھولے۔ نرین ایکٹ اب دنیا کے کئی ملکوں نے نافذ ہے، اور لوگ کہتے ہیں، ایک عورت نے نظام بدل دیا۔ میں ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں، نظام نہیں، صرف ضمیر جاگا ہے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، چہرے پر حجاب مگر آنکھوں میں وہی روشنی جو برسوں پہلے میرے اندر جلی تھی۔ السلام علیکم، آپ نرین ہیں نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، کون ہو تم؟ وہ بولی، میں زارا ہوں، میں نے آپ کی کہانی پر اسکول میں تقریر کی تھی، اور آج میں اپنی یونیورسٹی میں ظلم کے خلاف تحریک شروع کر رہی ہوں۔ میری تحریک کا نام ہے آواز زارا، کیونکہ آپ نے کہا تھا سچ کبھی نہیں مرتا، بس اگلی نسل میں بولتا ہے۔ میرے ہاتھ خود بخود اٹھ گئے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل سے دعا دی، جاؤ بیٹی، بولتی رہو، کیونکہ خاموشی سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ وہ چلی گئی، میں دیر تک دروازے کے پاس کھڑی رہی، جیسے اپنی ہی جوانی کو جاتے دیکھ رہی ہوں۔ ڈائری کا آخری صفحہ میں نے کھولا اور لکھا، میں نرین ہوں، میری کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہر بار جب کوئی لڑکی بولے گی، میری روح اس کی آواز میں زندہ ہوگی۔ چاندنی رات تھی، ہوا کے جھونکے نے پردہ ہلایا، اور کہیں دور کسی شہر میں زارا نے مائک کے سامنے کہا، میں نرین کی بیٹی ہوں اور میں بولنے آئی ہوں۔